عظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہم سب کو میسر آ رہی ہیں۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس بابرکت اور باعظمت دن کا صدقہ اور اس بابرکت ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے احباب نے روزہ رکھا ہے میرا خالق و مالک اللہ ان کے روزے قبول و منظور فرمائے، اور جو کسی پریشانی یا بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے اللہ کریم ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اور اس کا سہارا لے کر جو میں آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، وہ بالخصوص حضرت ام المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور جن سے آقا کریم علیہ السلام کی تمام اولاد اقدس ہے، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی سیرت و شان و عظمت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ آنے والے ایام آپ ہی کے ہیں، اور پھر اس کے متعلقات میں جو ہمارے لیے ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کوئی اور بیویاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ یہ ایمان والوں سے کلام ہو رہا ہے کہ جو ہمارے محبوب کی بیویاں ہیں، فرمایا وہ سب ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، پہلی بات یہ کہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یہ نصیحتی ہے، ان کا یہ مقام و رتبہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو حضور کی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات سماعت فرما لیجئے کہ وہ ہماری مائیں ہیں تو کس معنی میں ہیں؟ وہ روحانی طور پر ہماری مائیں ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن علماء نے فرمایا ہیں تو روحانی طور پر ہماری مائیں، ہم نے ان کا لحاظ بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے، ذکر بھی احترام کے ساتھ کرنا ہے۔ کبھی بھی ہم نے ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی نازیبہ جملہ ادا نہیں کرنا، بلکہ جو کریں ان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا، چونکہ وہ خود بے ادب ہے۔ تو ہیں روحانی طور پر، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اپنی ماں کی قدر بعد میں ہے، اور جو حضور کی بیویاں ہیں ان کی عزت اور احترام پہلے ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور اپنی ماں کو اگر دیکھا جائے تو جو بندہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جو اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، جب کوئی ان کی عزت اور توقیر نہیں کرے گا، ادب نہیں کرے گا، تو وہ بندہ بھی کبھی جنت میں جا سکتا، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ یہ زمانہ چونکہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر فتنے بہت ہیں،
تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر فتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو یہ ابتدائی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان جیسی کسی اور کی بیویاں نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی تشریح میں علماء نے کیا لکھا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ فرمایا دیکھیے جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، ایون دن شہید آپ اس کو بھی دیکھیں، تو جب وہ فوت ہو جائے اور قبر میں چلا جائے، عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی آگے شادی کر سکتی ہے۔ فرمایا نبی کی بیوی آگے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فرمایا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی۔ اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ ان کا مقام و مرتبہ اور شرف ہے جس کی وجہ سے یہ حکم ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی ایک خاص بات لکھی، انہوں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے لیکن اس میں ایک حقیقت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آگے شادی وہ کرتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو جن کا زندہ ہوتا ہے وہ آگے کیسے کر سکتی ہیں بتائیے نا ذرا۔ تو یہ نبی کی زندہ ہونے پر بھی ایک دلیل ہے۔ اور یہاں یہ بات بس اوقات نا لوگ الجھن میں آ جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ رسول ہیں جیسے پہلے رسول آئے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور جیسے انہیں موت آئی انہیں بھی موت آئے گی، اور ہم قائل ہیں موت کے۔ تو پھر کہتے ہیں ایک طرف موت ہے ایک طرف زندہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ شہید شہید ہے، کہا بالکل، تو اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہیں کہنا۔ ولا تقولوا، یہ محرموں میں آپ آیت ہر بندے سے سنتے ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا۔ بھائی مر تو گیا ہے، قبر میں تو رکھ دیا ہے، سب کوئی تو ہو گیا۔ اللہ فرماتا جو مرضی ہو گیا، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اسے مردہ نہیں کہنا ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب الجھنے کی بات نہیں ہے، تم کہتے ہو ایک بندہ فوت بھی ہو گیا تو پھر زندہ کیسے کہنا ہے؟ تو میں نے کہا اگر شہید فوت ہو گیا ہے تو زندہ کہہ سکتے ہو، تو جو ہر قبر میں آتا ہے وہ نبی کو زندہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ یاد رکھ لیجئے موت کے ہم قائل ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موت کے ہم قائل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے بعد جو ہم کہتے ہیں جی مر گیا تو مٹی ہو گیا، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ حدیث شریف آپ پڑھ کے دیکھیں، فرمایا اللہ کے جتنے نبی ہیں ان کے جسموں کو قبر نہیں کھا سکتی، دیٹس اوکے، بات ختم۔ اور میرے نبی نے فرمایا وہ قبروں میں زندہ ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3 فرمایا اللہ رزق دیتا ہے، اور نمبر 4 فرمایا وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے جب میں بیت المقدس میں پہنچا، مسجد اقصی میں پہنچا تو فرمایا سارے نبی وہاں جمع تھے۔ تو نبیوں کے بارے میں تو یہ دلائل موجود ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر میں ایک سادہ سی بات آپ کی خدمت میں کہہ لیتا ہوں، اگر سارے نبی زندہ ہیں تو جو سب کا امام ہے اس کا کون جواب دے گا؟ سادہ بات ہے نا، سارے نبی زندہ ہیں، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، سب واضح ہو گیا ہے، تو جو سب کا امام ہے، یہاں آ کے اٹکنا جھٹکنا الجھنا اور کہنا مجھے یوں نہیں سمجھ آتی تو مجھے یوں نہیں آتی، تو ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے یوں یوں چو نکلا ہو چنگے رہو گے۔ سمجھ آئی؟ موت کے ہم قائل ہیں، موت آئی اس نے آپ کے قدم چومے، حضور کی برکت لی اور چلی گئی، یہ وعدہ الہیہ تھا، پورا تو ہونا تھا، بس ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس درجے کی زندگی رکھتا ہے، حالانکہ شہید بھی آپ دیکھیں جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے زندہ کہا ہے، لیکن اس کی زندگی اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کی بیوی آگے شادی نہیں کر سکتی، وہ کر سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اصل حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ تو جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں فرمایا ان جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ اور رہ گئی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیرت نگار جتنے ہیں تمام نے اس حدیث کو لکھا، اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت پر جو بھی کتابیں آپ اٹھا لیں اس میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کی جو سب سے افضل ترین عورتیں ہیں وہ 4 ہیں،
जन्नत की जो सबसे अफजल तरीन औरतें हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। पूछा गया हुजूर कौन कौन सी? मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहला नंबर मेरी खदीजा का है। सबसे पहला नंबर हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का, याद रख लें, ये मेरे नबी ने फरमाया, हदीस है, गप नहीं है। दूसरा नंबर फरमाया मेरी लाडली बेटी हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का है, ये दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर फरमाया ईसा की मां हजरत मरियम का है। और चौथा नंबर फरमाया वो हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी और वो मुसलमान थी और उसने बड़ी तकलीफें दी पर उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। फरमाया ये भी जो जन्नत की अफजल तरीन औरतें हैं उनमें से चौथा नंबर इनका आता है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये जब तफसीर आएगी ना तो फिर मैं आपको मुकम्मल डिटेल हजरत आसिया के बारे में बताऊंगा। वैसे अगर आपको याद हो, हमारा जो तफसीरुल कुरान का सिलसिला चलता है, ये तकरीबन को मेरा ख्याल है कि 2 माह पहले मैंने इसको बयान कर दिया है आपके सामने, और उसके अंदर वो जो कंगी करने वाला वाक़या और सारा वाक़या आपको याद होगा, तो वो मैंने बयान कर दिया, लेकिन उसकी तफसील आगे आएगी। वो जब तफसील बयान करेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आसिया को क्या मकाम अता फरमाया था। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आपको, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जन्नत में 2 निकाह होने हैं। बट्ठे ही पै गए हो बढ़िया, समझ आ रही है? कितने निकाह होने हैं जन्नत में? और मेरे नबी ने पहले ही बता दिया, फरमाया जन्नत में मेरे 2 निकाह 2 औरतों से होने हैं। कौन कौन से? फरमाया एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम से होगा और दूसरा मेरा निकाह हजरत आसिया से होगा। और अगली गल फरमाया मेरे सारे उम्मती वलीमा भी खाने आएंगे। तवज्जो है? आजकल तो कई सदे ही नहीं भी इन्हू सदया तो इन्हें तो न्योंदरा थोड़ा देना है, तो कई इस तो नहीं जानते भी हुण महंगाई बहु हैगी, हम तो मुड़ कश देवनी पऊ सी, या कोई इसलिए नहीं जाता या कोई इसलिए नहीं जाता। लेकिन जन्नत में सबको हुजूर की दावत होगी कि आओ। यह भी हदीस शरीफ है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहले ही इस बात को इरशाद फरमा दी। तो फरमाया कि जन्नत की जो 4 अफजल तरीन खवातीन हैं, फरमाया उनमें से सबसे पहला नंबर किसका है? हजरत, आवाज कमजोरों वाली है, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, आपके वालिद का नाम है खुवैलिद और आपकी वालदा का नाम है फातिमा। आपने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से शादी की थी तो आपकी उम्र अक़दस 40 साल थी, 40 बरस आपकी। वैसे एक किताब सीरत निगाह ने 45 का कौल भी किया है। ये तारीख में अगर कोई तफावत आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अर्ज करने का मकसद ये, आपकी 40 साल उम्र अक़दस थी जब आपने शादी की। और दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र अक़दस थी उस वक्त 25 साल। देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है, नबी पाक के 11 निकाह हैं टोटल। समझ आ रही मेरी बात की? शादियां जिसको कहते हैं। 9 बैक वक्त हुजूर के पास रही और मैंने आपको ये सुनाई थी बात, दोबारा फिर सुन लीजिए। बाद लोगों ने एतराज किया, ये जो आलम कुफ्र है ना, वो एतराज बकता रहता है कि मुसलमानों के नबी तो औरतों की तरफ बड़ी तवज्जो करते थे और 11 रखी हुई थी, तो फुला XYZ जो आगे कलेमात गंद उन्होंने बके। तो मैंने कहा जनाब, पहली शादी जो नबी पाक ने की है वो 40 साल औरत से की है और आपकी उम्र थी 25 साल। उस वक्त बंदा फुल जवान होता है और उस वक्त बंदे की कोशिश होती है कि मेरे पास मेरी हम उम्र औरत हो। ऐसा ही है ना? तो हमारे नबी ने तो ऐसा नहीं किया। और फिर बाकी जितने निकाह हैं उनमें से 5 या एक रिवायत के मुताबिक 6 औरतें कुरैशी खानदान की थी। और उनसे आपने क्यों निकाह किया? इसलिए कि बाज ऐसी थी जिनको तलाक दे दी और कोई करता नहीं था। नबी पाक ने इस रस्म को तोड़ दिया कि तलाक वाली औरत से भी शादी करना मुस्तफा की सुन्नत है। बाज ऐसे थे कि जिनके कबीले एक दूसरे से लड़ते थे, नबी पाक के साथ लड़ने वाले कबीलों के साथ हुजूर ने शादी इसलिए की ताकि पता चल जाए जब अल्लाह रसूल का मामला आ जाए फिर दुनियावी नफरत को सामने नहीं लाना चाहिए। समझ आ रही है? फिर कई औरतें ऐसी थी जिनके बच्चे थी तो तलाक याफ्ता, लेकिन बच्चे थे, उनको रखता कोई नहीं था। लेकिन बच्चों का हम क्या करेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम से उनसे भी निकाह फरमाया कि नसीब उनका अपना है, तुम तो ऐसा ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस अंदाज के साथ शादियां फरमाई। और जिस कबीले के साथ आपने शादी की, ये याद रख लीजिए, आपका हुस्न अखलाक जब उस औरत ने चल के बयान किया कि इस अखलाक के मालिक के नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो सब के सब को मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक मुयस्सर आ गई थी।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے. اس عمر کے اندر تو بندہ چاہتا ہے کہ میری زوجہ ایسی ہو، اس عمر کی ہو، اور یہ ہو وہ ہو. نبی پاک نے توجہ نہیں فرمایا. اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں یہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ پتہ کتنا عرصہ رہی ہیں؟ 25 سال. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. 25 سال تک حضور کی خدمت میں رہی. یعنی اس وقت نبی پاک کی 50 سال عمر تھی. 50 سال تک ایک ہی بیوی ہے اور اس بیوی کی عمر اس وقت پورے 65 سال ہو چکی تھی. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ 65 سال عمر ہو چکی تھی. لوگ باتیں کرتے ہمارے نبی کے کردار پر. ظالمو حیا کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے جتنی دیر حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے عقد شریف میں رہی ہیں آپ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. یہی بات یہ حدیث شریف سنیے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے گھر میں بیویوں کے پاس. تو چلتے چلتے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بات چل پڑی. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جب یاد فرمایا تو یاد کرنے کے بعد ان کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے بہت اچھے کلمات بولے. اور اکثر نبی پاک یاد کرتے رہتے تھے. حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تیری اور میری ماں ہے. یہ بھی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں تو آپ کی اور بھی ہیں لیکن آپ ختیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں حضور، اس میں کیا راز ہے؟ تو میرے نبی نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا بیویاں اور ہیں پر ختیجہ جیسی کوئی نہیں ہے. بیویاں اور ہیں پر ختیجہ جیسی کوئی نہیں ہے. تو پوچھا حضور ان میں کیا خاصیات تھی جو آپ کو اس وقت یاد آ رہی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت ختیجہ میری تصدیق کر کے میرا کلمہ بھی پڑھ رہی تھی اور میں محمد کو تسلی بھی دے رہی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا لوگ جھٹلا رہے تھے اور ختیجہ تسلی بھی دیتی تھی اور فرمایا کہ میری تصدیق بھی فرما رہی تھی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. اور یہ یاد رکھ لیں ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا. توجہ ہے بھی فرنٹ سیٹوں والوں کی جتنے بیٹھے ہیں؟ ابھی اعلان نہیں کیا تھا تو 6 ماہ پہلے آپ کو اچھے خواب آنا شروع ہو گئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت یکدم اس طرف مائل ہو گئی اللہ کے حکم سے کہ آپ تنہائی میں رہ کر تھوڑا عبادات کریں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ صدقے جاؤں آپ گھر کا کام کر کے نبی پاک علیہ السلام کی روٹی بھی پہاڑوں میں پہنچانے جایا کرتے. حالانکہ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، رئیس مکہ کہا جاتا ہے، سب سے امیر ترین خاتون ہیں. لیکن اس کے باوجود امیر ترین خاتون ہو نا تو وہ کہتی ہے اے کو رکھ لو تو انہوں کو روٹی بنا کر میں تو کپڑے نہیں دھپ دے مجھے کام نہیں ہوتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے. وہ کہتی ہے کہ چلو پیسہ ہی میرا ہے نا چلو یہ بھی لگا دو پر اس کو کام کرو نہیں. روٹیاں بنا کے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود غار ہیرا میں لے کے جاتی ہیں. اور آپ میں سے جنہوں نے دیکھا ہے مکہ مدینہ، مکے کے اندر یہ غار ہیرا ہے، کڑیل جوان بھی ہو نا دھوں نگل جاندے نو دے کسے بولے چنا رمی تے پھر عمر ہوئے 45 یا 50 سال تے ذات بھی عورت ہوئے. اب سنیوں کو بھی بار بار کہلوانا پڑے گا. اپنی ماؤں کی شان کے لیے بولتے ہو، میں سیدہ کی ماں کی شان بیان کر رہا ہوں، سنو نا ذرا. اب تو سیڑھیاں بن گئی آئی سب کر، بالکل ایسا ہی ہے، تب تو نہیں تھی. روزانہ کی بنیاد پر آپ جاتی ہیں اور بھائی جان پھر ایک وقت نہیں 3 وقت جاتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں روٹی پکا کے خود لے کے جاتی ہیں. ابھی یہ اعلان نبوت تو ہوا ہی نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اب ذرا سنیے گا. پھر ہوا کیا؟ وہی آ گئی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا وہی کردار اقدس ہے. آپ روٹی پکا کے جب لے کے جا رہی ہیں نا، اب اتنے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں کہیں گے آپ کو کہ آپ بولیں یا نہ بولیں، گل سن لو. جب دیکھا حضرت جبرائیل امین وہی لے کر حضور کی خدمت میں تشریف فرما ہیں، دور سے دیکھا حضرت اماں خدیجہ آ رہی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ وہ جو عورت آ رہی ہے یہ کون ہے؟ آپ نے ایسے نگاہ اقدس اٹھائی تو فرمایا یہ میری بیوی ہے خدیجہ. فرمایا اچھا. فرمایا ان کو کہنا کہ اللہ بھی تم پر سلام کر رہا ہے اور جبرائیل بھی تم پر سلام کر رہا ہے.
یہ ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام و رتبہ۔ علماء نے یہاں پر نقطہ لکھا ہے، جو بیوی اپنے شوہر کا عزت اور احترام کرتی ہے اور اس طرح خدمت کرتی ہے، اللہ کی سلامتی اس پہ نازل ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہی خدمت کرے۔ ہن کئی چپ ہو گیا بھی ہن لگتا ساتھ گیڑا دے ہوئے، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ اب میری جان آپ نے بھی کچھ کرنا ہے بھائی، اس بات کو سمجھیے۔ کیوں جی آئی صاحب ایسا ہی ہے جی، پریشان ہوگا سارا بھی لابی، ہن واری آ گئی ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے مجھے 8 سال مکمل ہو گئے اس مرکز میں جمعہ پڑھاتے، ہم تو حقائق بیان کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے، ادھر دیکھو یہ تصویر کا ایک رخ ہے نا، تو دوسرا بھی دیکھا کرو۔ ہمیں اپنے مطلب کی بات سننا بہت اچھی لگتی ہے، سب کو راضی رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا سب کو نہیں، رب کو، ختم کر دے اپنی بات۔ اور دوسری بات اپنے مطلب کی نہیں، اللہ رسول کے مطلب کی بات کو سمجھ۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، میں حسن اخلاق کے اعتبار سے تم سب میں بہتر ہوں، اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی تم سب میں بہتر ہوں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے، آقا کریم علیہ السلام، یہ بڑی بڑی رسمیں تھی جو میرے نبی نے توڑی۔ میں ایک بات سنا دوں، اگرچہ ہے موضوع سے ہٹ کر، لیکن موضوع میں بھی آ کہ حضور کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور بات اس بات کے ساتھ لنک کیجئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا عائشہ کدھر ہو؟ تو کہا کہ حضور میں صحن میں ہوں۔ فرمایا کیا کر رہی ہو؟ میں پانی پی رہی ہوں۔ فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو، باقی میں محمد پیوں گا، میرے نبی نے فرمایا۔ توجہ ہے؟ توجہ کریں وہ حضرات، یہاں ایک تعداد بیٹھی ہوگی، ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن توجہ ضرور کریں۔ میں اپنی سبانی دا جھوٹا پانی نہیں پیندا، واہ بڑی گل ہے، بڑا شیر لگو یہاں۔ میں سٹیج تے بیٹھا، کدی کلے آندا تو تیری میں کڑ دھوڑ دیواں ہاں، سمجھ تے گئے ہی ہو سو نا؟ میں دیسی بندہ ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تماشے کرتے ہو، میں انہوں منجیتے کدی نہیں بہایا، تو کیا تو کیا سمجھتا بھی تو کوئی انسان ہے؟ ناراض نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا عجیب لگے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس کو اجنبی سمجھیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے نہیں جی بس ہے گھر دی نکرانی ہوئی تو بچے جمن کرنا تے فلانا تے ڈمکا؟ میں کہ جدو اپنی دھی پرناونی ہوئی نا، تو میرا پوتر تینوں ایو جا ٹکریا، موڑ میں تینوں پوچھا ہوں دس، اس لیے ساڈے کول آ کے دعاواں کروانا ہے، اس لیے طویق لینا ہے، اس لیے آنا معاشرہ بگڑ گیا ہے، تو تے بڑا حاجی سی، ہوں چانن ہویا ہی۔ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے تو ذرا غور کرے نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عائشہ کدھر ہو؟ حضور میں صحن میں ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ پانی پی رہا ہوں۔ فرمایا بس کرو، میں نے پانی پینا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ پانی پینا چھوڑ دیا، لیکن حضور کی خدمت میں پیالہ لا کے نا ایسے کھڑی ہو، حضور یہ تو میرا جھوٹا ہے، میں آپ کو نیا نہ لا کے دوں؟ میرے نبی کا جواب سننا، پھر وہی بات ہم نہیں کہیں گے آپ کو۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو میری بیوی نہیں ہے؟ آج باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اپنے گھر میں کبھی یہ محبت کا انداز رکھ، میں دیکھتا ہوں تیرے گھر میں کیسے لڑائی ہوتی ہے، دیکھتا ہوں تیری عزت کیسے نہیں ہوتی، ہر ویلے گالیاں کرنے ہو، اور اپنی بیٹیوں کے لیے حاجی تلاش کرتے ہو، دوسروں کے لیے سلطان رئی بنے ہوئے ہو۔ کیسے گھروں میں سکون ہوگا بتائیے نا مجھے؟ رانگ وے، غلط راستہ ہے ہمارا یہ۔ ہے صحیح فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب پانی کا پیالہ پکڑا، غور سے سنیے گا، 2-4 بندے خاموش بیٹھے، نہ جانے کیا مجبوری، غور سے سننا ذرا۔ آقا نے پیالہ پانی کا پکڑ کر آپ نے فرمایا عائشہ قریب آؤ، جی ہاں، فرمایا یہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ میری بات کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ حضرات کو؟ فرمایا جہاں سے منہ لگا کے تم نے پانی پیا ہے، وہیں سے منہ لگا کے میں محمد عربی بھی پانی پیوں گا۔ بتاؤ یہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے؟ میں دیکھنا پھر تیرے گھر لڑائیاں کیوں، لیکن رکو،
یہ گھر کا ماحول اور سنت یہ تو آپ نے سن لی. اس میں ہمارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, جو عزت احترام نہیں نہ کرتے وہ گھر میں بھی نہیں کرتے, اور جڑے کرن لگتے ہیں وہ چوکاں ہی کھلو کے ایک دوسرے منہ تو نہیں کھلوتے ہوں. نہیں آپ نے کوئی زیادہ ہی پڑ جائے نا, یہ برگر تھوڑا تم کھا لو, یہ تھوڑا میں کھا لیتا ہوں, چوکے کھلو کے منہ تو نہیں کھلوتے. او اللہ دا نام مانو وڈ کے مرنی, او اے کام گھر کرنا ہی مر رہے ہیں, اے باہر نہ کرنا, جیڑا کام جتھے کرنا اوتھے کر. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, مطلب اجازت ہے, سمجھ آ رہی نا, او لیکن چوک میں نہیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے, گھر میں ہے, گھر میں, اور گھر میں بھی اپنے بچوں کے سامنے نہیں, اپنی امی ابا کے سامنے نہیں, جہاں تک تجھے شریعت اجازت دیتی ہے وہاں تک. اب بات سمجھ آئی ہے, علیحدگی ہو, بس آپ نے احساس کرانا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, میرا خیال سمجھ گئی ہو سونا جی. ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں جڑے نہیں اس طرح عزت احترام کر دیو گھر بھی نہیں کر دیتے, جڑے مڑ شروع کر دینے وہ بے غیرتی شروع کر دیتے ہیں. تو نہ وہ نہ یہ درمیانہ راستہ. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اگر یہ بھی آ گئی تو اب دوسرا پہلو بھی سنیے. یہ بات بیان کر کے آگے نکل جاتے ہیں. نو, بات بیان کر کے آگے نہیں نکلنا. معاشرے کو تم نے کیا سبق دیا ہے, سنو معاشرے کا سبق کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے نا, تو ایک بندے کی ذمہ داری تھی, ہر آنے والے بندے اس کا تعارف کرواتا تھا. آج بھی دیکھ لیں, ہمارے تھانے میں بھی کوئی نیا افسر آ جائے تو ایک بندہ اس کو تعارف کرواتا رہی, ایتھے فلانا بندہ اے چودھری ہے, اے مار ہے, اے راٹ ہے, اے ٹاؤٹ ہے, اے کان ٹوٹا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, کیوں نہیں ایسے ہی تعارف کرواتا ہے نا, سارے جو تعارف کرواتا, او بڑا اچھا جی اچھا جی, اور ظاہر سی بات ہے اس نے علاقے میں رہنا تو پھر اس حساب سے وہ ان کو مینج کرتا اور ڈیل کرتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام ہے, ہر آنے والے یہ فلاں قبیلہ ہے, فلاں بندہ ہے, یہ فلاں بندہ ہے, یہ فلاں. ایک عورت آ گئی, زبان کی بڑی تیز تھی, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب آئی نا تو صحابی نے دیکھا, جب وہ ہوا ہے بی بی آ گئی, ہوئے مطلب دل میں بندہ کہتا ہے ہمارے آقا ہیں یار. سمجھ آ رہی نا, اگر کوئی یہاں کا بدتمیز بندہ میرے ساتھ ہی کو بات کرے تو آپ تو نہیں کرنے دیں گے, ایسے ہے نا, کیونکہ میں تمہارا صرف جمعے کا امام ہوں, ایسے ہی جی. تو جو سب نبیوں کا امام, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ منہ کی طرف دیکھیں گے؟ سوچی بھی نہ, سائیاں ٹوٹے کر کے رکھ دیتے ہوئے. تو اس واسطے یہ کہنا کہ مائیاں کوڑے سڑدیاں سن, مائیاں کوڑے سڑدیاں سن تے صحابی منہ ویکھدے رہندے سن. بندے دا پتر بن, مائیاں کوڑا, مینوں تے لگدا اسے مائی دے منڈے نے سارے. اے جڑے اے جڑیاں گلاں بیان کردے نے, اوے اسی تے حضور دے دیوانے ہاں. سب جھوٹ ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے, ڈرامے کرتے ہیں لوگ صرف اس لیے مائی کوڑا پھینکتی تھی تو کچھ نہیں. آج اگر کوئی نبی کو بات کرتا ہے تو کیوں؟ میں نے کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. جب کوئی نبی پاک کو بات کرتا تھا, دیکھ ابو بکر نے کیا کیا, دیکھ میرے عمر نے کیا کیا, دیکھ عثمان نے کیا کیا, اور دیکھ اللہ کے شیر مولا علی نے کیا کیا ان کے ساتھ. اور یہ پہلو جو سمجھنے والا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس کو سنیے گا گرامی قدر حضرات. یہ بات جب آپ کو سمجھ آئے گی پھر اصل مغز ہوتا ہے, مغز سمجھنا ہوتا ہے. یہاں پر ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے, سنیے اور بڑے غور کے ساتھ اس بات کو سنیے. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ عورت آنے لگی تو وہ صحابی نے جب دیکھا, بیٹھ جائیے میرے عزیز, بیٹھ جا پتر, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے اس کو دیکھا, اس نے فوراً حضور یہ عورت ہے اور یہ اس کی زبان کی تیزی اتنی مشہور ہے. نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, اس کو آنے دو. اس کی وجہ یہ تھی, آقا کریم علیہ السلام فرماتے, بخاری شریف میں حدیث ہے, نصرت بالرعب, فرما اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی ہے. حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے ڈر جاتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, نبوت کا رعب ہوتا ہے. فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر کہیں دور بیٹھا ہو, اس کو چل کے کوئی میرا پیغام, میرا نام لے دے, وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. آج دیکھ لو جب بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے نا تو کئی ایویں کمبل لا پہ پتہ نہیں ان کو کیا. یہ بات یہ نہیں ہوتی کہ فلاں تنظیم ہے, فلاں تحریک ہے, نہیں, یہ یا رسول اللہ کے نام میں رب نے رعب رکھا ہوا. اصل بات وہ سارے ڈرنا شروع ہوتے, یوں 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 وائبریشن شروع ہو جاتی ہے ان کی. اسی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اسی واسطے اس نعرے پر لوگ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا حلالی تو نہیں لگا سکتا,
توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ اچھا وہ عورت آئی، توجہ میری طرف فرمائیے، وہ آ کے پاس بیٹھ، اچھا پہلے آتے ہی اے گال تو او گال سارے نال، جب حضور کی خدمت میں آئی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئی، انہوں جھاٹک حضور بھی توجہ کوئی نہ فرمائی، بیٹھی رہو، پتا انہوں بھی لگ گیا کہ آج سائیاں کو لائیاں، آج میں سائیاں کو لائیاں، میں تو بول بھی نہیں سکتا، چپ کر کے بیٹھی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کھانا آیا، آپ کھانا کھانے لگے، آپ نے ایک لقمہ شریف منہ میں ڈالا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ عورت آئی ہے یہاں پر، کھانا کھاؤ گی؟ پہلا سوال۔ اس نے کہا جی کھاؤں گی، سمجھ تو نساری آ گئی سی، گل سن لیا ہے، کھاؤ گی؟ جی ہاں۔ آپ نے برتن آگے بڑھا، یہ کھاؤ، انہیں کہا اے نہیں کھانا، جڑا برتن دے وچ یہ نہیں کھانا، تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ والا لے لو، انہیں کہا یہ بھی نہیں کھانا، تو فرمایا مڑ کیڑا کھانا ہی؟ جدو سمجھ آؤندی ہے میرا چاہ نہن جاؤندی، انہیں آکھا جڑا لقمہ چبا رہے ہو نا، کدی اپنے منہ دا تبرک دے دیو تو میری بگڑی بن جائے گی، حضور تبرک کرنا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ آپ نے چند ذرے نکال کے اس کی تلی پر رکھے، تاندلے آلے آلو میں نے دوبارہ نہ کھنا پوے، بڑا لمبا سفر کر کے کراچیوں میں توڑے واسطے زیادہ دھمی موڑ میں لگے جانا ہے، صرف توڑے واسطے، گل سنے ہے ذرا۔ آپ نے جب دیا، راوی یہ حدیث کہتا ہے قسم خدا کی اب پہلے اس سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے ایک لقمے کے ذرے دیے، اب اس سے بہترین اخلاق والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا او اما عائشہ کو پھونکنے والے ظالمو، اور جس کو ایک لقمہ نبی کھلا دے، جب اس کا یہ حال ہے تو جس عائشہ کو نبی اپنے ہاتھوں سے کھلائے، پھر میری ماں عائشہ کا حال کیا ہوگا؟ مجھے بتا تو صحیح۔ سارے بولو، سارے ترکڑیوں کے بولو ذرا ہاتھ اٹھا کے۔ آج کتے بھونکتے ہیں نبی کی اہل بیت کو، آج کتے بھونکتے ہیں نبی کے صحابہ کو، خبردار تمہاری زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ جس کا یہ جذبہ ہے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے، خبردار کوئی نبی پاک کی اہل بیت اور صحابہ کی طرف کوئی ایسا جملہ بولے۔ یہ وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عائشہ 3 دن تک رب جبرائیل کو بھیجتا رہا میرے پاس، اور کپڑے کے اندر ایک تصویر لپٹی ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ رب نے آپ کے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ جب میں کھول کے دیکھتا تھا تو عائشہ جو رب نے میرے لیے عورت پسند کی ہے وہ تو تھی، وہ تو تھی۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسا زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں، اور جو نبی کی بیویوں کے خلاف بولے اس جیسا حرامی بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جس کا عقیدہ ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، اس جیسا حرامی اور ذلیل اور کتا بندہ بھی دنیا میں کوئی نہیں جو نبی کی بیویوں کے خلاف بات کرے، جو نبی کی اہل بیت کے خلاف بات کرے، جو پنجتن پاک کے خلاف بات کرے، جو 4 یاروں کے خلاف بات کرے، جو نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرے، اس سے بڑا بھی بغیرت کوئی نہیں۔ ہمیں تو چاہیے وہ جو نبی کا بھی نوکر ہو، نبی کی اہل بیت کا بھی نوکر ہو، نبی کے سارے صحابہ کا بھی نوکر ہو۔ توجہ ہے؟ ابھی مسجد کے لیے، ہاں جزاک اللہ، جی بالکل انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے۔ ابھی آ گیا، اپنی زکوٰۃ صدقات فطرانہ دعوت اسلامی کو دیں، آپ پہلے بھی دیتے ہیں بھائی جان، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ محبت کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کا نظام چل رہا ہے نا۔ اور یہ جو مسجد ہے آپ کی تاندرو، یہ مسجد یقین کریں اس سے تو ہمیں ویسے ہی بہت پیار ہے۔ یہاں سے پودے لگے ہیں جو آپ درخت بنے ہوئے ہیں اور دین کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ آپ سب لوگوں کی محبت، پتہ نہیں کتنے بزرگ تھے جنہوں کی یہ محنتوں سے کام ہوا، اور ابھی بھی سارے لوگ تعاون کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی دعوت اسلامی کا بستہ بالکل باہر لگے گا، چونکہ رمضان شریف میں مسجد کی خدمت بھی ایک رمضان ہوتا ہے جس میں اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ پورا سال بھی ایسے محبت کرتے ہیں مسجد کے ساتھ کہ وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ ایسے مہنگائی ہو گئی ہے، آپ ذرا جیب کو تھوڑا زیادہ حرکت دیں گے تو اللہ بھی زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔
اللہ کے دینے میں انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ مسجد کے ساتھ پہلے تعاون کریں, بعد میں دعوت اسلامی سے کریں. کیا میں امید کروں تو کریں گے؟ اور جو بات میں نے سمجھائی ہے عقیدے کی وہ سمجھ چکے ہیں؟ 3-4 بندے مڑ گوڈے پھدی بیٹھے چھڑ کے باؤ پڑے خیر تو ہی رہے. بات کرنے کا مقصد یہ بندے کے اندر غیرت ہی کوئی نہ ہو, معیار ہی کوئی نہ ہو. ابھی کو بندے دا پتر ہے یار, اتنی غیرت تو ہمارے اندر ہونی. اور ایک مسلمان میں بھی یہ غیرت ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنیے, اعتقاد و اہل سنہ نامی کتاب آپ پڑھیں نا تو وہاں پر ایک بات لکھی, میں آپ کو سنا دوں. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیٹھی تھی, تو ایک شخص آیا آپ کے پاس دین کے مسائل پوچھنے کے لیے. حضور نے کہا تھا آپ پوچھ سکتے ہیں. اس نے آ کے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص رہتا ہے جو آپ کو بھونکتا ہے. توجہ ہے؟ جو آپ کو بھونکتا ہے, آپ کی توہین کے جملے بولتا ہے. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کیا جملہ بولا, یہ جو میں نے ساری بات کی اس کا نچوڑ دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں ایمان والوں کی ماں ہوں, میں کافروں کی ماں نہیں ہوں. سمجھ تو گئی ہونے ہوں. فرمایا میں ایمان والوں کی ماں ہوں. تو جو اپنے ایمان کو بتانا چاہتا ہے اس کو حضرت اما عائشہ کی شان بیان کرنی پڑے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور کوئی بھی شخصیت ہو, کیوں کوئی کسی کے خلاف بات کرے, کیوں بات کرے. لیکن بات یہ کر رہا ہوں حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی, آپ کیسے خدمت کرتے ہیں. اور یہاں سے صرف آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا تھا کہ اپنے گھر میں یوں رہو, اپنے گھر والی کو احساس کراؤ کہ تیرا اس گھر میں کوئی مقام ہے, تو ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے بلکہ مالکہ ہے. کبھی تو احساس کراؤ نا. تو یہ احساس کروانا نہیں تو پھر کہنا میں جاواں تو مینوں پیراں طرح عزت ملے, میں کہنا سوچی بھی نہ. تو اس واسطے یہ حضور کی سنت پر. تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پیچھے روٹی لے کے جاتے. اتنی امیر ترین خاتون ہو وہ تو ٹائم نال اٹھتی بھی نہیں. آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا اس جملے پر؟ اتنی امیر ترین خاتون ہو تو اٹھتی بھی نہیں, بلکہ اتنی امیر ترین خاتون ہو نا تو سب سے پہلے رشتہ داروں نے گھاڑ نہیں بڑھن دیں دی. تو آپ نے جب شادی ہو کے آئی, حضور فرماتے ہیں پہلی بات جب مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے تو فرمایا کہ خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. دوسری بات فرمایا خدیجہ کی جب میرے ساتھ شادی ہوئی اس نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں رکھ دیا تھا. جاؤ حضور یہ مال آپ کا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج آپ جتنے بیٹھے ہم سب غور کریں, ہماری جتنی ہم بیویاں ہیں ان کا اگر ماں باپ کی طرف سے آیا ہوا گلاس بھی ٹوٹ جائے نا تو 1.25 مہینہ توجہ نہیں فرمائی آپ نے, مسکرا پڑے ہیں. 1.25 مہینہ راندہ ہے اماں دیتا ہی نہیں. توجہ فرمائے, اتنی بات کہنا یہ بھی کافی ہے. اماں روایا آئی, میرا پیو بڑا مہنگ کویٹیوں لیا آئی. پھر وہ جہاں سے آتا ہے پورا شہر پورا واقعہ یاد ہوتا ہے. یعنی اپنا مال اپنی چیز بندے کو پسند ہوتی ہے. لاکھوں مرتبہ قربان جاؤں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان پر ہے, اپنا سارا کچھ حضور کو عطا فرما دیا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں جو بیویاں ایسے ہوتا ہے, عید تے کوئی پیسے دیتے کو 5-4 ہزار اے تیری عید ہے دیندے ہو نا, او دتا کرو مدینے ونجو. اچھا اسی طرح کبھی کوئی شادی بیاہ آ گیا, چلو اے 5-10 ہزار ہے اپنا ذرا سار لیں. مڑ کلی کلی شاید حساب نہ لیا کرو, اتنا زیادہ قرار نہ کیتی کرو, نہیں تو اگو یہ ہو جائے ٹکر نہیں نے, تھوڑا جا ہاتھ اولا رکھیا کرو. آپ کو کچھ اعتماد بھی ہونا چاہیے. اچھا وہ جو عورت پھر اس کی فطرت ہے پیسے بچا کے رکھتی رہتی ہے. وہ جدو کوئی سوٹ بوٹ لوے نا تو بندہ پوچھے آئے کدوں آیا, مطلب پیسے تو میں نے یہ کدوں ہیں, میں اپنے پیسے ہیں دل وہ بھی نہیں کہتی کہ یہ آپ نے دیے تھے اور جمع کیے ہوئے تھے تو میں لے کے میرے اپنے پیسے ہیں. بڑے گال ہے بھائی. تو مطلب اگر ادھر سے ہے تو کچھ ادھر سے بھی ہے, دونوں کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. سب کچھ آپ کا ہی تو دیتے سن کٹھے کی طرح میں لے لے, وہ بھی دل خوش ہو جائے گا. توجہ نہیں فرما رہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, پتہ آپ سب کو ہے. ہلکے ہلکی کون ہمارے اندر بھی گال تو ٹھیک پیا کر رہا ہے, تو سمجھا کریں یہ بات ٹھیک ہے. حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ پہ صدقے جاؤں, اپنا سارا مال میرے نبی کو دے دیا. اور حضور فرماتے ہیں بیویاں تو میریاں ہیں پر خدیجہ جیسی. کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب لوگ تکذیب کر رہے تھے, جھٹلا رہے تھے, عائشہ میری خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. اور فرمایا جب لوگ مجھے کچھ نہ دیتے تھے خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے عطا فرما دیا. گرامی قدر حضرات, پھر صرف یہاں تک بات نہیں, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اب یہ جملہ بھی سننے والا ہے اور یہاں بھی آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے. فرمایا اللہ نے مجھے اولاد جو عطا کی ہے وہ بھی حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی ہے.
اور آپ یہ یاد رکھ لیں نبی پاک علیہ السلام کی ٹوٹل حقیقی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے یوں اشارہ کر کے مجھے بتاؤ. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، جس بندے کا شوق ہو، جس جگہ شوق ہو، میں اس کا شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اگلی بات بھی بتا دوں، جس مرضی مسلک کا بندہ لے آؤ، اگر وہ انکار کرتا ہے اسی گاڑ نہیں کڈاں گے، مندہ نہیں کڈاں گے، او دی میں کتاب کھول کے تے سامنے رکھ دے، پتر ہے تواڈی کتاب ہے اے لکھے ہویا، ہن یا اپنے نوں مان جا تے یا فتنہ کرنا بند کر دے. بس اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا. یہ نو سمجھ آئی، انہوں سبحان اللہ تے آکھنی چاہیے نا. گاڑ نہیں، مندہ نہیں، فتنہ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. تو اپنا دس تو ہے کیسا؟ میں فلانا، میں کہا کتاب تواڈی ہے جیا، میں کہا ترکڑا ہو. اب اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا. یہ اس لیے ہم نے ایسی مکروہ آوازیں بھی سنی ہیں، میں نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتا. اب چپک گوڑیا، میں تینوں بندہ ہی نہیں مانتا. غیرت مند بندہ بول سکتا ہے، غیرت مند دوسرے بندے کو چھٹی ہے، وہ منہ تلے رکھے، غیرت والا ہاتھ اٹھا کے بولے میں نے کیا کہا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ مسجد کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں چندہ لینے کے لیے، دیجئے جیبوں کو حرکت سارے حضرات اور اللہ دے گا برکت. اور یہ مسئلہ سنیے جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے. نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ایسے اشارہ کر کے بتاؤ. 4 بیٹیاں ہیں. کسی بندے کا شک ہو، ہم تیرا شک دور کرنے کے لیے تیار ہیں. گاڑ نہیں، مندہ نہیں، رولا نہیں، مسئلہ نہیں، صرف بتا دے کہ کیا تیرا مذہب ہے، ہم اس میں سے تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی 4 لکھی ہوئی ہیں، ہن 10 کی ہے. او بیٹھے ہو تے ترکڑے ہو کے دے بیٹھا کرو نا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بس اوقات شوق ہوتا ہے لوگوں کو نا، تو میں نے کہا ہم شوق مزہ تاں ہوندا ہے. اور سیانے آتے نے گھر بھی تیرا ہوئے تے کتاب بھی تیری ہوئے تے کھول کے بھی اسی تینوں بھی کھائیے، سواد تے موڑ ہونا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ فتنے بند کر دو، نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار نہ کیا کرو. ہاں نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار نہ. حضور کی ٹوٹل کتنی حقیقی بیٹیاں ہیں بھائی؟ 4 بیٹیاں. یاد رکھ لیجئے نبی پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے. ایک روایت میں ویسے 4 کا قول بھی ہے، سمجھ آ رہی نا. ایک بیٹا آپ کا حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہو جس کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. باقی ساری کی ساری اولاد اللہ رب العزت نے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی تھی. توجہ ہے سب حضرات کی؟ بس اوقات یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں کیوں نہیں باقی 3 گئیں؟ وہ پہلے فوت ہو چکی تھی. بھائی جان آپ کی معلومات میں کمی ہے تو معلومات پوری کر. دوسری بات، پھر ان کی اولاد کیوں نہیں آگے چلی؟ اللہ رب العزت نے قانون یہ بنایا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا محبوب تیری نسل کو، تیرا بیٹا تو جوان ہونا نہیں، تیری لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت سے چلائیں گے. میرے نبی کو یہ پہلے بتا دیا گیا تھا، اس واسطے سیدہ کی اولاد کو باقی رکھا گیا اور ان سے نبی پاک کی نسل کو چلایا گیا. اللہ نبی پاک کی اس لاڈلی شہزادی پر بھی اپنی رحمت فرمائے اور ان کی ساری آل اولاد پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرمائے. آج گلی گلی میں تمہیں جو سید اصلی اور نسلی نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے باقیوں کی اولاد برقرار نہ رکھی گئی، چونکہ نسل مصطفیٰ کو چلانا ہی حضرت سیدہ سے تھا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ اور اگر بیٹیاں نہیں تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اپنی ایک بیٹی دی، وہ فوت ہوگی. جب دوسری آپ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے تو عثمان غنی رونے لگے. حضور ایک نسبت تھی آپ کے ساتھ کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، میں آپ کا داماد تھا. جیسے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا داماد ہیں ویسے یہ بھی داماد ہیں. تو کہا اب وہ فوت ہوگی تو اب میرے پاس وہ برکت نہیں رہی. آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا. اب جب دوسری فوت ہوگی عثمان غنی پھر رونے لگے. فرمایا اے عثمان، تو میرا اتنا پیارا داماد ہے، اگر اللہ مجھے 10 بیٹیاں دیتا، ایک میں ہے 30 دیتا، ایک میں ہے 70 دیتا، ایک میں ہے 100 بیٹیاں دیتا، میں یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ نکاح کرتا رہتا، چونکہ تیرے جیسا داماد کہاں ملتا ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو اگر بیٹیاں تھی نہیں تو پھر یہ حدیث کا کیا کرو گے؟ بیٹھے ہو. یہ اماں خدیجہ الکبریٰ کی بھی توہین ہے کہ ان کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے. اگر میری اور آپ کی بیٹی کا کوئی انکار کرے رولا بندا کہ نہیں بندا ہے؟ میں کہ تانوں کوئی نہیں سمجھ آئی، میں تانوں تواڈی آج کل دی بولی ہے سمجھا دینا. اے جڑا عمران خان نوں سارے دھری ودن
بیٹھے ہو انہوں آدھنے ہو تو ایک دھی اپنی لکھی کوئی نہیں, ایک دھی دا تو انکار کیتا ہے, پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے, یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ کل ہی مجھے ایک بندہ ڈیٹیل بتا رہا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی ہے, اس کا اس نے ذکر نہیں کیا, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں او کیس چلدا پہ, او دی وجہ تو سارے بگرو لگے ودن. میں کہ بھائی جان اصل وجہ ہے دین دے نال دشمنی, انہیں کیتا سی یا رسول آنے تے حملہ, تو انہوں سمجھ آوے دے بھامے نہ آوے, اسی آکھیا سی اوے کام نہ کرو, او ظالمو دین نال پنگے نہ لو, اوے نہ انہاں تے فائرنگ کرو, اے دہشت گرد لوگ, لیکن نہیں سمجھ آئی. میں کہ ہون ٹھڈ پے گئی ہے کہ دوائی ہور دے ماں, اے ٹھیک ہے ہی. کمال والی بات ہے یار, تماشے کرتے ہو, ہر 6 مہینے کے بعد عوام کو اور اداروں کو سامنے کھڑا کر دیتے ہو, اور ابھی نہ کوئی پولیس کا ادارہ بچا, نہ کوئی فوج کا بچا. کیا تمہارے ملک کا وقار ہے؟ نہ کوئی سیاستدان بچا, نہ عزتیں بچی, نہ دیاں بچیاں, نہ پتر بچے, نہ سوانیاں. اور ظالموں کی پہ کر دے ہو؟ یہ میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں, اگر میرا پیغام پہنچ جائے, کچھ شرم کر لو, کچھ حیا کر لو. اور سیاستدانوں تھوڑا سا, اگر تمہارے اندر غیرت نہیں تو نکل جاؤ کہیں اور, ہمیں تو غیرت سے جی لینے دو نا. بس اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحمت فرما دے, آمین تو کہہ دیو نا سارے حضرات. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کا انکار کر دیا ہے, یہ مانتا نہیں ہے, تو لہٰذا اس پر کیس بن گیا, ہوں نا اہل ہونا ہے. میں کہ جڑا پہلو ہی نا اہل ہے انہوں تسی کی نا اہل کرو گے, میں دسو کی کرو گے کی؟ بعد میں بڑی پیڑ ہوندی ہے, میرا لیڈر ہے. میں کہ آئے بتاؤں دے منہ والا ہو سی تیرا, ہمارا کل بھی مصطفیٰ لیڈر تھا, آج بھی مصطفیٰ لیڈر ہے, بس ختم. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل کئی پیر چل کے بھی اس کی بیعت کر رہے ہیں, بڑے جال کے گلد میں پٹا پا کے اندر. میں کہ پہلے کہتے سر میرے گل میں غوث پاک کا پٹا ہے, تو میں کہ ہون ہے. 5-4 بندے ڈھلے پہ گئے, میں لگتا ہے کوئی مہر لائی بیٹھے ہو بلے تھے. ہاں بندے بن کے سبحان اللہ آکھی کرو, ساڑیاں گلاں کھڑیاں ہوندیاں ہی نے. میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے, لیکن میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں دوستو. ایک بیٹی کا اس نے ذکر نہیں کیا, نا اہل. میں کہ جڑا نبی دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کرے وہ بھی نا اہل. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ آج سنانی پڑے گی. اللہ اکبر. میرا خیال ہے روزہ کو زیادہ ہی لگا ودا ہے, ہوں تو ٹھاڈ بنی وہ آدھا پیا شان مصطفیٰ, اس تے ہینج نہیں بولنا, شان مصطفیٰ. جاگیا کرو, حضور کی شان سمجھو. جو ایک اپنی بیٹی کا انکار کرے وہ نا اہل ہے, تو جڑا حضور دیاں 3 دا کرے. یہ میں نے کہا تھا آج کل کے مسئلے تناظر میں تمہیں سمجھاتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیس نہیں بڑھنا, اور سائیاں ٹوٹے کر دینے نے, میری گل لکھ لو. فرشتیاں نے اور لتریشن کرنی ہے, سوچ بھی نہیں. نبی کی اولاد کا انکار کرتے ہو اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہو. ہر زندہ بندہ غیرت مند بندہ بول سکتا ہے, دعا منہ تلے رکھے. ہمیں سمجھنا ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی کیا؟ جی ٹھیک ہے, آخری بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, دھیان سے سن لیں گے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس خود کی ہو, آپ کے صحابہ کرام ہوں, اور آپ کی اہل بیت اطہار ہو, یا آپ کی نسل پاک ہو, خدارہ جتنے بیٹھے ہو, کبھی بھی توہین کا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالنا, مارے جاؤ گے. یہ میں آپ کو 8 سال ہو گئے میں نے کہہ کے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا, جو ان کے دشمن ہیں وہ نبی کا ہو دشمن, صحابیوں کا ہو, اہل بیت کا ہو, 5 پاک کا, 4 یاروں کا, ابو بکر و عمر کا, ہمارا لگتا یہ اگر غیرت نہیں نا تو کچھ بھی نہیں, تو جو مرضی کر لے. اگر یہ غیرت نہیں تیرے اندر, اپنے اندر یہ غیرت بھی پیدا کرو, اپنے آپ کو باادب بھی بناؤ, اور اپنے آپ کو غیرت مند بھی بناؤ. اوے ہمارے ایمان کی ریڈ لائن میں یہ چیزیں آتی ہیں, ریڈ لائن میں ہم نہ کراس کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. 8 سال سے میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں, اور میں ہاتھ جوڑ کے یوں کہتا ہوں, بے ادب نہ بنیا ہے, بے ادب نہ بنیا ہے, بے ادب. لوکاں پتہ نہیں کیا کیا بک کیا, میں جھوٹیاں کتاباں چاہ کے بج وگے, جنہوں کلمہ سدھا نہ پڑھنا آیا وہ بھی سانوں آ کے گلاں کر دینے, امت نوں بہکا رہے نے, اور بج وگ دیو تسی. کچھ خدا دا خوف کرو یار, سانوں سمجھنا چاہیے ہے. کیا میں امید کروں مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس مرکز اہل سنت کا پیغام ہے.
ہم نہ نبی پاک کی بے ادبی کریں گے، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، نہ چار یاروں کی، نہ پنجتن پاک کی، نہ حضور کی نسل پاک کی. بتاؤ مجھے، نہیں کریں گے، بس ختم. اور میری آخری جملہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لو، بے ادب اور گستاخ کبھی نہیں بخشا جائے گا، گناہگار بخشا جائے گا. میری بات لکھ لیں آج حضرات، گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے پر غدار کی نہیں ہو سکتی. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے. کبھی بھی غدار نہیں بننا، نہ نبی پاک کا ذات کا، نہ صحابہ کا، نہ اہل بیت کا، نہ آپ کی بیویوں کا، نہ آپ کی بیٹیوں کا، نہ آپ کی اولاد کا. کھول کھول میں تم سے عہد لے رہا ہوں، اور اے عہد ہی تو میرے کام ہونا، اور تو میرے پلے شے کوئی نہیں. میں اپنی زندگی میں صرف 2 کام کرتا ہوں، لوگوں کے عقیدے بچاؤ اور ان سے عہد لو کہ کبھی بے ادب اور گستاخ نہیں بنیں گے، اور اس کے بعد پھر حضور کی سنت پہ عمل کرو. یہ میرا کام ہے بس. کیا میں امید کروں کہ با ادب رہو گے؟ قسم خدا کی تمہیں اگر سکون نہ ہو تو اس مولوی کا گریبان پکڑ لینا. اسی سارے دا ادب کیتا تو ساڈا سکون اڑ گیا. قسم خدا دی میرا گریبان پھاڑ لیں تو جے سارے دا ادب کرنا تینوں سکون لب جائے، تینوں قرار لب جائے، تینوں مزہ آ جائے، دعا دے چھڈیں. سانو تو لوگ کا پتہ نہیں کیا کیا دسیا ہا، پر حقیقت کچھ اور ہے.